سر صاحب آج میں غلام خان ٹرمینل گیا تھا. غلام خان ٹرمینل پاکستان اور افغانستان بارڈر پہ تیسرا بڑا اور مصروف ترین ٹرمینل ہے. والوں کو کیمرے کو دیکھ کر سمجھائیں. آپ کو میں سمجھانا بڑا ضروری ہے, آپ سے میں نے رسپانس لینا ہے. طورخم اور چمن کے بعد مصروف ترین ٹرمینل ہے. آج میں وہاں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کس طرح کچھ اپ ڈیٹڈ چیزیں جہاں وہاں پہ کی گئی ہیں. ایک تو سکریننگ کا پروسیجر انہوں نے ایک نیا سکینر لگایا جو کہ پوری گاڑی کو سکین کرتا ہے تھرو گیما ریز, اس کو ہم ڈینسٹی سکینر کہتے ہیں, اور یہ انٹرنیشنل بارڈرز پر ہوتا ہے جہاں ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے. اب یہاں ایک سہولت لوگوں کو یہ دی گئی ہے کہ 300 سے تقریباً 500 لوگ جو پیدل کراس کرتے ہیں, لگ بھگ 270 گاڑیاں ایوریجلی روزانہ کی بنیاد پہ دونوں طرف آتی جاتی ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ کو بہتر کرنے کو تو میں واپسی آیا تو ایپکس کمیٹی کے کچھ فیصلے آئے ہوئے تھے, تو اس سے کچھ کنیکشن ہے جس میں انہوں نے کہا ہے, آج آپ نے بھی سن لیا ہوگا, کہ 31 اکتوبر تک تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کو ملک چھوڑنے کا کہہ دیا گیا, اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ افغان شہریوں کی ہے. اگر اس کے بعد کوئی ہوگا تو 1 نومبر سے اس کے خلاف کارروائی ہوگی, اور 1 نومبر کے بعد یہ بڑا ضروری فیکٹر ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا جاری کیا جائے گا. آج کل کیا ہے وہاں پہ, آج کل ایک تو FIA نے کمپیوٹرائز سسٹم کر دیا گیا ہے. اگر آپ افغانی شہری ہیں اور آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں, تمام 5 ٹرمینلز پہ آپ کو اپنا بایو میٹرک دینا ہے. آپ کا اگر پہلی انٹری ہے بایو میٹرک کی تو کوئی بات نہیں, آپ کی وہ پہلی جو بایو میٹرک ہے وہ چلی جائے گی نادرا کے پاس. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جتنی دفعہ دوبارہ پاکستان آئیں گے جائیں گے آپ کا ریکارڈ مینٹین ہوگا. آپ نے 10 دن کا ویزا ہے, 10 دن میں واپس آنا ہے, 10 دن کا پاس ہے, 10 دن میں واپس آنا ہے. دوسرا, آپ نادرا سے ID کارڈ نہیں بنوا سکیں گے کیونکہ آپ افغان شہری کے طور پر رجسٹر ہو گئے. ایک تو وہاں پہ سکینر انسٹال ہو گیا کہ سمگلنگ کو روک دی جائے گی. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے نا, جیسے ہنگو میں جو 2 لوگ آئے تھے جنہوں نے دھماکہ کیا, وہ دونوں افغان شہری تھے. وہ لوگ آ جاتے ہیں پیشنٹس بن کے, کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں تو ہمیں علاج کے لیے جانے دیا جائے. تو پہلے تو ان کا جو لیٹر ہوتا تھا ڈاکٹرز کا, اس کو پرچی بولتے ہیں, وہ ڈاکٹر کی پرچی, یا جو دوسری جانب ہم بھی یہاں پنجاب میں پرچی بقایا, دوسری جانب جو ان کی وزارت داخلہ ہے وہ پرچی دے دیتی ہے, ریکمینڈ کر دیتی ہے, تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اب ہم نے بارڈر کے پاس بنا دی ہاسپٹل, طورخم, چمن اینڈ یہ جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں غلام خان. اب اگر آپ آئے ہیں افغان شہری اور آپ نے پاکستان میں آ کے علاج کروانا ہے تو آپ اس منی ہاسپٹل میں جائیں گے. وہاں 2 ڈاکٹرز, غلام خان جو ٹرمینل ہے وہاں تو 2 ڈاکٹرز 24/7 بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو چیک کریں گے, وہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. اس سے کیا ہوا ہے, اس سے اب ویکلی یہ آبزرو ہوا ہے کہ 20 سے 25 لوگ جو فیک میڈیکل بنوا کے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ بارڈر پہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے اس کو روکا جا سکے. اور یہ انفلٹریشن بعض اوقات لیگل ہو جاتی تھی کہ آپ نے میڈیکل دیا اور آپ آئے اور آپ نکل گئے. اب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں اب آپ نے جو بات بتائی, یہ جو فیسلٹی, اب ایپکس کمیٹی نے دیکھو بات سنو, آل دا مور ریزنز, ونڈرفل, اپریشیبل چیز ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہو سکتا. لیکن شکر ہے ہو گیا. ٹھیک. اب میرے کچھ خدشات ہیں. آپ پھر کہو گے کہ جی آپ نے تو ہر چیز میں, اب تو فیصلہ ایپکس کمیٹی میں ہوا نا. ایپکس کمیٹی میں شاید یہ پہلی مرتبہ فیصلہ نہیں ہوا, یہ بہت عرصے سے ہے, ہوتا رہتا ہے نا. یہ آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں بڑے دھوم دھڑکے سے وہ نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا, سرتاج عزیز صاحب نے بھی کوشش کی تھی. یس, رائٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیوں نہیں وہ سکا. دیکھو میرے پیارے بھائی, میں جان کی امان پاتے جی میں عرض کروں کہ ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یورپین یونین, یورپ کے لوگ گورے جو ہیں, ہمارے پاس کو وقت ہے تو 1-2 منٹ کا. ہاں 6 منٹ آپ کے پاس. یہ لوگ بھائی اپنے علاقوں کو اندر بہت بے رحم اور شفاق ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے لیبیا اور خرطوم میں جو ملیٹنٹ گروپ ہے نا, جو وہاں کی آرمی کا حصہ تھے, اور ان کو ان لوگوں نے فائنانس اور آرم کرنا شروع کیا کہ جی یہاں سے جو تارکین وطن جاتے ہیں نا ان کو روکیں. وہ ٹرک کر کے اپنی ہی
ریاست کے خلاف ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اپنی فوج، اپنی ریاست کی فوج سے تکڑے ہتھیار آ گئے، زیادہ پیسہ آ گیا. مائی گاڈ. بھائی ایک آپ ایک اسپیشل یونٹ بناؤ نا. سمجھ یہ خرطوم اور لیبیا میں یعنی سوڈان، خرطوم تو وہاں کیپٹل ہے، وہاں پہ یہ واقعات ہوئے. ٹھیک. اب دوسری طرف یہ افغانوں کی حمایت میں رونا پیٹنا یہ وہ ابھی تھوڑا سا امریکہ میں یوکرین کی وجہ سے کم ہوا ہے. ہاں؟ اب یہ کریں گے کیا کہ یہ جو ہمارے یہ جو آج کے ایپیکس کمیٹی کے فیصلے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر بے تحاشا دہائی مچائی جائے گی ہمارے خلاف، بے تحاشا. میں آپ کی بات کو آئی ہوپ آئی ایکسپلین مائی سیلف. بٹ مجھے ایک سوال تو سمجھا دیں، ایک بات سمجھا دیں. کیا غیر قانونی شخص کا پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں رہنا ٹھیک ہوتا ہے؟ اچھا اے جنوں آئے سن اسی انصار نے سا او پل گا، او پل گا اسی انصار نے. اس ٹائم تو جہاد ہو رہا تھا. آئے تھے آج کل بھی ہو رہے ہیں. پھر کی ان کی نظر میں تو پاکستان میں بھی جہاد ضروری ہے. نصرت بھائی صاحب انہوں نے تو دیکھو انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تم نے ابھی نہیں توڑی. ان کے نقطہ نظر سے نہیں ان کے نقطہ میں نکل آیا ہوں ضیاء الحق کے طور سے. ارے وہ تو آپ نکلے ہوں گے نا. نہیں ہم سب. یہ کب واقع ہوا ہے؟ کون پچھلے ہفتے بیٹھ کے یہاں اللہ معاف کرے، میں نہیں چاہتا کہ وہ دن پھر سے آئیں اور آپ یہاں بیٹھ کے ماتم کر رہے ہوں دہشت گردانہ حملوں پہ جہاں آپ کی جمہوریت متاثر ہو رہی میرے تو آج اگر فیصلے ہوئے ہیں تو you should take some. میں تو وہ بد نصیب ہوں جو 1980 کی دہائی میں جب بڑے بڑے صحافیوں نے سیزن لگایا ہے، جنہیں انگریزی کیا ایک سینٹینس نہیں لکھنا آتا تھا افغان جہاد کے نام کے اوپر، میں اس وقت کہتا رہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں یار، یہ ہمارے گلے پڑے گا. آپ نے صحافیوں کا سیزن لگوایا. سیزن لگا ہے بھائی. 9/11 کے بعد یہاں پہ کیا کیا سیزن نہیں لگا. تمہاری داڑھی اگر تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے نا، کوئی آیا ہوا نا یہاں پہ، میں کیا کرنے طالب ایسے لکیا میں ذرا میں انٹرویو کرانا، لوگوں نے اس پہ $100 کمائے ہیں. ان کو کیا پتا ہے کہ یہی کر کے گلیوں میں لے گئے پنڈلی ہوا ہے بھائی. یہاں پہ کئی بہت سارے کیا لوگوں کے نام لینے یار، چھوڑا کرو نا، ریجنل ایکسپرٹس بن جاتے ہیں. سنو میری بات سر، تاریخی طور پر ہم کہتے ہیں نا ڈیورنڈ لائن کو وائلیٹ کون کرتا تھا؟ ہم کہ روس سے آزاد کروانا ہے، جہاد کرنا ہے، اس میں سی آئی اے پرانی غلطیاں تھیں نا، پرانی غلطیاں گلے آتی ہیں. تم مجھے بتاؤ تاریخ میں وہ آج تک کبھی افغان واپس آ کے تک تو واپس گیا؟ یہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کے اباء و اجداد کہاں سے تھے؟ آگے خان کیوں لکھتے تھے؟ افغان سے. جی میرے باپ. اچھا یہ بتاؤ کہ اپنا یہ جو اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں جوش ملیح آبادی، ہاں یہ کیا تھے؟ شو دا ٹائم مکو انہوں نے مودی نو افغان پڑھاتے ہیں. نصرت صاحب نواب آف ٹام کون تھے؟ نہیں بات سنیں، رحمپور کے کون تھے والی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ میرا بھائی جب افغان اتر آیا اٹک سے جب اتر آیا تو وہ واپس ٹائم ہو گیا سر. پلیز آپ 80s سے نکل آئیں، گزر گیا 80، ہو گئی غلطیاں، ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے اور جس افغان کے پاس افغانی پاسپورٹ بھی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں تذکرہ، وہ کہتے ہیں یعنی کہ، اور اس کے بعد پاکستان کا شناختی کارڈ بھی ہے، there is big need of grand operation